ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی بہاریں نصیب ہو رہی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے اِنَّ عِدَّتَ الشُّہُورِ عِندَ اللہِ اثنا عشر، اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ 12 مہینے ہیں، لیکن ان 12 کا نام اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا۔ ایک جگہ پہ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 ایسے ہیں جو بڑی عزت و حرمت والے ہیں، لیکن ان 4 کا نام اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ ایک جگہ پہ ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، لیکن ان کے ناموں کا قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا۔ سنیں مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس مہینے کا بائی نیم قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اس ماہ مبارک کی خوبصورت گھڑیاں ہیں۔ جتنا ہم نے ٹائم لکھا ہے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے مخصوص دنوں کے علاوہ کہ اس ٹائم میں ہم اپنا موضوع مکمل کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آمد رمضان اور جنت کی حوروں کی دعائیں۔ بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ شعب الایمان بہقی شریف میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 3360 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الجنۃ تزخرف لرمضان من راس الحول الی حول قابل۔ فرمایا پورا سال اللہ تعالیٰ کے حکم پر جنت کو سجایا جاتا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ عید الفطر والے دن سے لے کر شعبان کی آخری تاریخ تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور یہاں حدیث کے الفاظ ہیں لرمضان، رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے۔ اب رمضان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ رمضان نے جنت سے استفادہ کرنا ہو۔ مطلب کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ان کی قدر کرتے ہیں اللہ ان قدر والوں کے لیے جنت کو سجا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ ایک چیز کو ہم سجائیں اور ایک چیز کو رب سجائے تو پھر فرق کتنا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ تو اپنی شان کے لائق سجاتا ہے۔ اب جب جنت سجتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، رمضان شریف کا موسم آ جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ مِنْ يَوْمِ رمضان، فرمایا رمضان کا پہلا دن آ جاتا ہے۔ پھر جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، حبت ریحم من تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اور جب وہ ہوا چلتی ہے تو پھر وہ کہاں تک آتی ہے، فَنَشَرَتْ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ جنت میں درختوں کے پتوں کو آ کر ہلا رہی ہوتی ہے۔ اب ہوا کہاں سے چلی، عرش کے نیچے سے، کہاں پہ پہنچی، جنت میں۔ ہلایا کس کو، درختوں کے پتوں کو۔ تیرے میرے نبی اس کی خبر دے رہے ہیں۔
یہ شان ہے میرے نبی کی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شروع ہوتا ہے یہ ہوا چلتی ہے، درختوں کے پتے ہلتے ہیں، فَيَقُلْنَا تو پھر حوریں جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ جنت کی حوریں جب جمع ہو جاتی ہیں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حوریں ایسی حوریں ہوتی ہیں، وَحُورٌ عِین، وہ حوریں عین ہوتی ہیں۔ اور حوریں عین یہ ہیں کہ یہ سفید کلر کی ہوتی ہیں اور ان کی آنکھیں موٹی موٹی ہوتی ہیں، تو وہ حوریں جمع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرتی ہیں، ان کی دعا سنیں اور اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن میری سرکار سے نسبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقُلْنَا، یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ ساری حوریں جمع ہو کر دعا کرتی ہیں یا ربی، اے میرے رب، اجعل لنا من عبادک ازواجا، یا اللہ رمضان آ گیا ہے، تیرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوں مالک، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ اپنے بندوں کو ہمارا شوہر بنا دے۔ کون کہہ رہی ہیں؟ حوریں عین کہہ رہی ہیں۔ اور یہ میرے پاس تبیان القرآن ہے، علامہ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، یہ کراچی کے ہمارے عالم دین ہیں اور انہوں نے 12 جلدوں میں یہ قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے۔ ان سے انہوں نے اس سورہ واقعہ کے تحت حوریں عین کا ترجمہ کیا تو بڑا خوبصورت جو ہے وہ ماحول بنایا۔ کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما، آپ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں نور چمک رہا ہوگا، جنت میں نور چمک رہا ہوگا۔ کہتے ہیں جب نور چمکے گا تو پھر مسلمانوں نے اس وقت سوال کرنا ہے کہ وہ نور کیا ہوگا۔ تو ادھر صحابہ کرام نے بھی پوچھ لیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نور کون سا ہوگا؟ تو علامہ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کوٹ کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حور اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر جو مسکرائے گی، اس کے مسکرانوں سے اس کے دانتوں کی جو سفیدی ہوگی اس سے جنت چمک رہی ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کہ حوریں عین اور پھر یہ اتنا بڑا تحفہ، یہ اور کچھ نہیں ہے، پچھلی امتیں بھی گزری ہیں، امت مصطفیٰ بھی آئی ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جب حوریں یہ دعا کرتی ہیں یا ربی اجعل لنا من عبادک ازواجا، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا کر رہی ہیں اپنے بندوں کو ہمارا شوہر بنا، اپنے بندوں کو ہمارا۔ ان حوروں نے دیکھا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہاں تو رشتوں کے لیے بڑے معاملات ہوتے ہیں اور بڑے چکر لگتے ہیں، اور حوریں پھر حوریں عین اور پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا ہے؟ تو یہ فقط وہ اللہ کے بندے جو رمضان میں رمضان کا احترام کرتے ہیں، اللہ کی اس پاکیزہ جنت کی حوریں انہیں اپنے شوہر بنانے کے لیے رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں۔ اب دیکھیں وہ حوریں آگے لفظ کیا بولتی ہیں، میرے نبی کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں تقرّ بہم اعیننا، یا اللہ وہ تیرے بندے ایسے ہوں ہم انہیں دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ہم انہیں دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وَتَقَرُّ أَعْيُنُهُمْ بِنَا، صرف ہماری ہی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں، وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ کیا انداز ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کے اوپر جنت میں بولنے والی حوروں کی بولی کو سن کر
امت مصطفیٰ کو بتایا ہے۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ اور پھر یہ کیوں دعائیں ہوتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک محدث نے لکھا بڑے خوبصورت الفاظ، انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ جو روزہ رکھنے والا ہوتا ہے اس کی بڑی شان ہوتی ہے۔ جیسا کہ مشہور بات ہے کہ حضور علیہ السلام دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے اور سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ اگر کوئی آ جاتا تو حضور اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور نے فرمایا بلال آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ عرض کیا آقا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب سنیں حضور کے الفاظ کیا ہیں، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا کھانا کھا رہے ہیں اور تم نے جنت میں اپنا بچایا ہوا ہے۔ اور اگلے الفاظ سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الصائم یسبح عظامہ، فرمایا جو روزہ رکھنے والا ہوتا ہے اس کی ایک ایک ہڈی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں قرآن مجید میں کیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اگر اس حدیث کے ضمن میں دیکھا جائے تو روزہ رکھنے والا روزہ رکھ کے سو گیا ہے، ایک ایک ہڈی، اب ہڈیوں کی گنتی شروع کر دیں تو شاید گنتی نہ ہو سکے۔ ہم سوئے ہوئے روزہ رکھ کے لیکن ہماری ہڈیاں رب کی تسبیح کر رہی ہیں، ہم چل رہے ہیں اپنے کام کے لیے، ہڈیاں رب کی تسبیح کر رہی ہیں۔ یہ روزے کا اتنا اجر ہے۔ اور انہی بندوں کے لیے جنت کی حوروں نے دعا کی ہے، مولا ہم تم سے مانگ رہی ہیں کہ ہمیں اپنے بندوں میں سے ایسے بندے عطا فرما جو ہمارے شوہر بن جائیں، ہم انہیں دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وہ ہمیں دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ میرے بھائیو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا، ٹائم ہمارا مکمل ہوتا جا رہا ہے۔